السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں ہر ایک کو تاکہ فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں، اور اگر کسی مسئلے میں دشواری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمارے فون نمبر 9897273870 پر کال کر کے بھی یا واٹس اپ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں کچھ عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقاديات كوجوب الإيمان ونحوه والوجدانيات أي الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية والعمليات كالصلاة والصوم والبيع ونحوه، فمعرفة ما لها وما عليها من الاعتقاديات هي علم الكلام إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب یہ بتائیں گے کہ جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فقہ کی تعریف منقول ہے، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، وہ تعریف فقہ اپنے الفاظ کے اعتبار سے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، وہ علم کلام کو بھی شامل ہے، علم تصوف کو بھی شامل ہے، اور فقہ یعنی فقہ جو فقہ مصطلح ہے اس کو بھی شامل ہے، اس میں عموم ہے تعریف میں۔ در حقیقت معاملہ یہ تھا کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں اعتقادیات ہوں یعنی علم کلام ہو یا علم تصوف ہو، ان تمام کو فقہ کہا جاتا تھا۔ یہ تو متاخرین علماء کی اپنی اصطلاح ہے کہ انہوں نے عملاً کی قید کو بڑھا کر فقہ مصطلح کو الگ کر دیا اور علم کلام اس سے خارج کر دیا، اور علم کلام سے عملاً کی قید بڑھا کر احتراز کر لیا۔ یہ بات کا مسئلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب علم کلام میں کتاب لکھی تو علم کلام کے مسائل اس میں پیش کیے اور نام رکھا فقہ اکبر۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک علم کلام بھی فقہ میں شامل تھا۔ بہرحال متاخرین علماء نے علم کلام کو فقہ سے الگ کیا، تو اس لیے متاخرین علماء نے یہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا سے جب علم کلام کو خارج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے عملاً کی قید بڑھا دی، اور جب عملاً کی قید بڑھا دی تو معنی ہوگا معرفت النفس ما لہا وما علیہا عملاً، یعنی نفس کا جاننا ان چیزوں کو جو اس کے لیے مفید ہیں اور ان چیزوں کو جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں، عملاً یعنی عملی طور پر۔ تو یہ عملاً کی جب قید ہوگی تو اس کا تعلق اب ان احکام سے ہو جائے گا جن کا تعلق افعال جوارح سے ہوتا ہے، لہذا متاخرین کے نزدیک علم کلام علم فقہ یعنی جو فقہ مصطلح ہے اس سے الگ اور خارج ہو جائے گا۔ اس کو صاحب شرح بیان فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سب کے سب شامل تھے، تو جن لوگوں نے شمول کا ارادہ کیا انہوں نے عملاً کی قید نہیں بڑھائی، اور جنہوں نے شمول کا ارادہ نہیں کیا انہوں نے عملاً کی قید بڑھا دی ہے۔ فرماتے ہیں ثم ما لہا وما علیہا یتناول الاعتقادیات، فقہ کی جو تعریف ہے امام اعظم سے منقول معرفت النفس ما لہا وما علیہا، اس میں جو لفظ ما لہا وما علیہا میں ما میں جو عموم ہے وہ عموم کی وجہ سے ما لہا وما علیہا یہ اعتقادیات کو شامل ہیں۔ کا وجوب الایمان، اعتقادیات کی مثال دینا ہے جیسے کہ ایمان کا واجب ہونا، اور ونحوی اور اس جیسی دوسری، یعنی رسول کی رسالت کو ماننا، اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کو خالق کائنات ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو قدیم ماننا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ اعتقادیات کے مسائل ہیں، یعنی علم کلام سے ہیں۔ والوجدانیات، ایسی ما لہا وما علیہا یہ وجدانیات کو بھی شامل ہے۔
وجدانیات سے کیا مراد ہے؟ وجدانیات سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق وجدان سے ہوتا ہے، ہمارے قلب سے ہوتا ہے، ہماری اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خوف لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے، تو ڈر اور خوف کا تعلق ہمارے قلب اور ہمارے اندرونی کیفیت سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمیں بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا، تو یہ ہم سب ہماری اندرونی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اسی اندرونی کیفیت ایک ہوتی ہے، اسی کا نام وجدان ہے۔ اس وجدان سے جس کا تعلق ہوتا ہے وہ سب کے سب وجدانیات کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جہنم کی آگ سے ڈر لگ رہا ہے، اللہ کے عذاب کا خوف ہے، یا ہم کہیں عدل کرنا واجب ہے، گھمنڈ کرنا حرام ہے، تو یہ سب کے سب وجوب و حرمت سے متعلق جو احکام ہیں یہ سب کے سب وجدانیات میں ہوتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ فرماتے ہیں تو وجدانیات کو بھی شامل ہے۔ وجدانیات سے مراد الاخلاق الباطنہ، یعنی اخلاق باطنہ اور ملکات نفسانیہ جو ہیں ان کو بھی یہ شامل ہے۔ ما لہا و ما علیہا۔ والعملیات، ایسی عملیات کو بھی شامل ہے۔ عملیات جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے، بیع ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ سب کے سب عملیات کی قبیل سے ہیں، کیونکہ ان کا تعلق افعال جوارح سے ہوتا ہے۔ فمعرفت ما لہا وما علیہا من الاعتقادیات، تو معرفت ما لہا وما علیہا من الاعتقادیات جو ہوگا وہ علم کلام ہوتا ہے۔ تو علم کلام کی تعریف کیا ہو گئی؟ علم کلام وہ علم ہے کہ جس کے اندر ان چیزوں کو جانا جائے جو نفس کے لیے مفید ہیں یا مضر ہیں اعتقادیات سے، وہ علم کلام ہے۔ تو معرفت ما لہا وما علیہا من الاعتقادیات ہی کا نام کیا ہے؟ علم کلام ہے۔ اور معرفت ما لہا وما علیہا من الوجدانیات جو ہے اس کا نام ہے علم الاخلاق اور علم التصوف، جیسے کہ زہد و تقوی ہے، فقر ہے، احتیاج ہے، صبر ہے، رضا ہے، نماز میں حضور قلب ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہے، جہنم کی آگ سے ڈرنا ہے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ علم الاخلاق اور علم التصوف میں ہیں۔ ونحو بذالک ومعرفت ما لہا وما علیہا من العملیات، اور معرفت ما لہا وما علیہا من العملیات ہی الفقہ المصطلح، یہی فقہ مصطلح ہے، فقہا کی یہی اصطلاح ہے۔ فقہا جب فقہ بولتے ہیں تو ان سے اور فقہ کی جب تعریف کرتے ہیں معرفت ما لہا وما علیہا من العملیات، تو وہ عملاً کی قید بڑھا دیتے ہیں۔ فَإِنْ أَرَدْتَ بِالْفِقْهِ هَذَا الْمُصْطَلَحِ، لہذا اے مخاطب آپ اگر فقہ سے مراد یہی فقہ مصطلح لیں زدت عملاً، تو آپ عملاً کی قید بڑھا دیں۔ کیا بڑھا دیں؟ عملاً کی قید بڑھا دیں، کیونکہ معرفت النفس ما لہا وما علیہا جو تعریف ہے وہ ان عملیات کو شامل ہے جو کہ عملیات متعلق بالجوارح ہوتے ہیں، صرف انہی کو شامل ہو پائے گی۔ اور عملاً کی جب قید بڑھا دیں گے تو اعتقادیات خارج ہو جائیں گے، یعنی علم کلام خارج ہو جائے گا، وجدانیات بھی خارج ہو جائیں گے، یعنی علم تصوف۔ لیکن یہاں پر علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمۃ الرضوان نے تلویح میں فرمایا ہے کہ تصوف سے احتراز کرنا یہ ایک نئی بات ہے، حدیث محدث ہے، جو کہ عہد صحابہ اور عہد تابعین میں نہیں تھی۔ یعنی علم تصوف فقہ میں عہد صحابہ میں بھی داخل تھا، عہد تابعین میں بھی داخل تھا، اس لیے مناسب تو یہی ہے کہ فقہ کو عام رکھا جائے، خواہ فقہ اعمال جوارح کا نام ہو یا اعمال قلب کا نام ہو، اعمال جوارح اور اعمال قلب دونوں سے عام رکھا جائے تاکہ تصوف فقہ میں داخل رہے۔ ہاں کلام جو ہے علم کلام، اس سے احتراز کرنا بھی اگرچہ حدیث محدث ہے، وہ بھی عہد صحابہ و عہد تابعین میں نہیں تھا۔ بات سمجھ آئی؟ عہد صحابہ و تابعین میں نہیں تھا، اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عقائد میں کتاب لکھی اور اس کا نام فقہ اکبر رکھ دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عہد تابعین میں کا علم کلام بھی فقہ ہی میں داخل تھا، تو اس سے اعتراض کرنا یہ چونکہ متاخرین کے درمیان ایک عرف ہے، یہ مشہور و معروف بات ہے، اس لیے علم کلام کو فقہ سے خارج کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو خارج کر دینا چاہیے اس کو، لیکن تصوف کو خارج نہیں کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں
جب آپ عملاً کی قید بڑھا دیں گے، اللہ کے وہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ تعریف ما لہا و ما علیہا پر، تو ایسی صورت میں فقہ مصطلح کی تعریف ہو جائے گی۔ وَإِنْ أَرَدْتَ مَا يَشْمُلُ الْأَقْسَامَ الثَّلَاثَةَ، اور اگر فقہ سے مراد آپ کی وہ ہو جو اقسام ثلاثہ یعنی اعتقادیات، وجدانیات اور عملیات تینوں کو شامل ہو جائے، لم تزد، تو آپ عملاً کی قید نہ بڑھائیں۔ وابو حنیفہ رحمہ اللہ انما لم یزد، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملاً کی قید نہیں بڑھائی ہے۔ کیوں؟ لأنہ اراد الشمول، انہوں نے تو صرف فقہ کی تعریف کیا کی، معرفت النفس ما لہا وما علیہا، کوئی عملاً کی قید نہیں ہے۔ کیوں نہیں بڑھائی انہوں نے؟ لأنہ اراد الشمول، کیونکہ انہوں نے اقسام ثلاثہ کے شمول کا ارادہ فرمایا۔ بات سمجھائی؟ لہذا امام اعظم فقہ کا اطلاق اس علم پر کرتے تھے کہ جس کے ذریعے سے ما لہا وما علیہا کی معرفت حاصل ہو، خواہ وہ اعتقادیات کی قبیل سے ہوں یا وجدانیات کی قبیل سے ہوں یا عملیات کی قبیل سے ہوں۔ فرماتے ہیں اے اطلق الفقہ، امام اعظم نے فقہ کا اطلاق کیا اس علم پر جس کے ذریعے اس پر، یعنی فقہ کا اطلاق کیا علی العلم بما لہا، ما لہا وما علیہا کے جاننے پر، یا ما لہا وما علیہا کے علم پر، سواء کان من الاعتقادیات، خواہ وہ ما لہا وما علیہا کا تعلق اعتقادیات سے ہو یا وجدانیات سے ہو یا عملیات سے ہو۔ ومن ثم سم الکلام فقہا اکبرا، اسی لیے امام اعظم نے علم کلام میں کتاب لکھی اور اس کلام کا نام بھی فقہ اکبر رکھ دیا۔ فقہ اکبر رکھ دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام اعظم نے شمول کا ارادہ کیا۔ امام اعظم کے نزدیک فقہ علم کلام کو بھی شامل ہے، تبھی تو انہوں نے علم کلام میں لکھی کتاب اور اس کا نام رکھ دیا فقہ اکبر۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ یہاں تک ما لہا فقہ کی تعریفی معرفت النفس ما لہا وما علیہا، یہاں پر یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فقہ کی تعریف منقول ہے وہ صاحب شرح نے پیش کی تھی۔ اب آگے ایک اور فقہ کی تعریف پیش کریں گے اور فرمائیں گے کہ یہ تعریف ضعیف ہے، کمزور ہے۔ پہلے تعریف ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اس پر ہونے والی اس میں واقع خرابیاں پیش کریں گے اور اس کے ضعف کو بیان کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد صاحب شرح اپنی طرف سے ایک فقہ کی تعریف بیان کریں گے اور کہیں گے کہ ہماری بیان کردہ جو فقہ کی تعریف ہے وہی زیادہ موزون ہے، جس کو ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔